جنت میں جانا ہے۔ اسی لیے وہ کہہ رہے تھے، شخص پڑھے تھے نا کہ میں مرید علی دا میرا پیشوا علی ہے، بولو میں مرید علی دا میرا پیشوا علی ہے، میرے پیر دا اللہ اللہ آپ کے مرید نے عرض کی حضرت میں سردیوں کے موسم میں کھجور تازی کھانا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا جا درخت سے کہے اے درخت تجھے زہرا کا بیٹا کھجوریں مانگ رہا ہے۔ جا کے درخت اے بوٹیا اوے زہرا کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، نبی کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، کھجوریں مانگ رہا ہے۔ ہائے ہائے لوگ کہتے ہیں علی محمد کے بندے دے پترا تک تم بندہ ہو کے نہیں من رہے ہو، بوٹا ہو کے من رہا ہے، درخت ہو کے من رہا ہے۔ درخت کو ہلایا، فوراً کھجوروں کو وہ چھوٹے چھوٹے پھول لگے، فوراً پکا اسی طرح کٹا۔ اب یہ نا ایک تو حدیث ہے میرے حضور کا معجزہ ہے، دوسرا میرے مصطفیٰ کریم کی آل کی کرامت ہے۔ کٹا اسی طرح اترتے ہوئے نیچے آیا، اٹھا کر لایا، آپ نے فرمایا کھاؤ مت بچاؤ، کھا لو بچانا نہیں۔ غلاموں نے اٹھا کے کھائیں۔ اب ان کو دیکھیں یار تساں کے ملے آئی، ہم نے پوچھا ہے اتنی بڑی کرامت تساں تک کی تانوں کے ملیا؟ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا یا اللہ اگر یہ درخت سیدہ زہرا کی شان اور عزت کا اقرار کرتے ہیں، ان کی بیٹا ہونے کی وجہ سے انہیں اتنی قدر ہے تیری بارگاہ میں، ہم دعا کرتے ہیں ہمیں قیامت کو زہرا کے قافلے اور زہرا کے گروہ سے اٹھا دے۔ اس لیے سنیاں سنیا ساڈیاں جناب ٹوراں تے ادو تکن والیاں ہونگیاں، اج تے اسی لٹے پٹے ہوئے کچھ اپنے کرتوتاں تو تے کچھ دوجیاں دیاں زیادتیاں۔ آج سوات میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا کہ ہزاروں سنیوں کو وہاں شہید کیا گیا، قصور کیا تھا؟ وہ کہتے تھے یا رسول اللہ، پیران اسلام کو 88 علماء کو شہید کیا گیا، 18 ہزارات اولیاء کو بموں سے اڑایا گیا، کئی پیران اسلام کو شہید کر کے ان کی لاشوں کو جب ان کے مریدوں نے دفنایا ان کو نکال کر درختوں سے لٹکا کے اس کو بریسٹ مارے، گولیاں مارے۔ صاحب یہ دین نہیں، یہ تو ایسے گندے گناہوں جرم ہیں کہ جن کو دیکھ کے شیطان بھی شرم آتا ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ میرے پترو میں تے تواڈے کولوں تسی تے میرے کولوں بھی ود گئے ہو، اتنا کم تے میں بھی نہیں کر رہا۔ اس حوالے سے میں آپ سنی حضرات سے کہتا ہوں کہ ادھر چلیں نہ صحیح، موجیں ہماری کب ہوں گی؟ اونچا بولو۔ ہاں تے او بھی عقیدہ جے ڈواں ڈول رہے ہیں نا تو اوتھے بھی جتیاں نے، اے ہن دس دواں او جے تے ہی بندہ ڈاواں ڈول رہا نا، کدے دل آیا تے پنڈ تے ٹینڈ کرائی تے ٹور پیا جا کے بستر ادھر، دل آیا تے جناب مجلساں چ ادھر وڑ پیا تے دل آیا ادھر، دل آیا ادھر، تے جے عقیدہ ڈاواں ڈول رہے گا نا تے اوتھے بھی جتیاں تے اتنے بھی جتیاں۔ اور چلو ہم مظلوم سے یار، اگر ادھر ہم سنیوں کو حق نہیں ملتا تو نہ صحیح عقیدہ مضبوط رکھو، نسبت مضبوط رکھو اور یہ عقیدہ رکھو، چلو آج نہ صحیح قیامت نو تے واہ واہ ہونی ہے نا یار، واہ واہ ہونی ہے۔ اس لیے کہ سیدہ زہرا نے فرمایا قیام میرا نام بطول ہے، سیدہ آپ کا نام بطول کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے کہ اللہ نے وعدہ کیا میرے ساتھ کہ جو میری آل سے پیار کرے گا اس میں جہنم کی آگ کو حرام فرما دے گا۔ اس لیے الحمدللہ ہمیں حسن سے بھی پیار ہے،
ہمیں حسین سے بھی پیار ہے، ہمیں مولا امام جعفر صادق سے بھی پیار ہے، موسیٰ کاظم سے بھی پیار ہے، امام باقر سے بھی پیار ہے، امام حضرت زین العابدین سے بھی پیار ہے، حضور کی آل کے ہر فرد سے ہمیں بولو سب کو، تو پھر ہم کیوں نہ کہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، نبی کے پکارنے کو اپنا پکارنا نہ اور ایک معنی ہے نبی کو پکارنے کو اپنا پکارنا نہ، اس لیے کہ تم اگر کسی کو پکارو اس کو خبر تک نہیں ہوتی، اور میرے یار اگر دل میں پکارو میرا محبوب تمہاری پکار سے واقف ہو جاتا۔ آخری ایک واقعہ عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں، اور حضور کو پکارنے کا یہ کمال صرف میرے مصطفیٰ کی ظاہری زندگی میں نہیں، بلکہ اگر آج بھی کوئی عقیدہ رکھ کے میرے رسول کو، اور رسول کی بات کو چھوڑو یا دہلی کے مینار پر کھڑا کر کے ایک عورت جو حضرت شاہ نقشبند کی مریدنی تھی، اس کو اس جرم میں کہ وہ ان سے پیار کرتی تھی، ان کا احترام کرتی تھی، اوپر سے نیچے گرایا ہلاک کرنے کے لیے، تو اس نے پکارا یا شاہ نقشبند، امداد، اے نقشبندیوں کے پیر امداد کرو۔ اے جی گل میں امداد اے خارجیاں لنگیوں سمجھ نہیں آنی، اے جی پیار لوگوں تسی ذرا کہہ چھڑو سبحان اللہ۔ ان منکراں جانیاں نو کہ پتہ کہ ولی بھی مدد کر دے، یا شاہ نقشبند امداد کر، حضرت سیدنا شاہ نقشبند کو پکارا، دہلی میں مینار سے نیچے گرایا گیا، مینار سے نیچے گرایا، نیچے آئی تو دیکھا دو ہاتھوں نے پکڑ کے آہستہ سے دیکھا تو ایک حسین سفید کپڑوں میں ملبوس شخص سامنے کھڑا ہے، دیکھ کر کہنے لگی تو کون ہے؟ انہوں نے کہا وہی ہوں جس کو پکارا تھا۔ کہا کہاں تھے؟ کہیں قریب تھے؟ کہا نا تو از منارہ آمدی من از بخارا آمدم، تو جب منارے پر کھڑی تھی میں بخارے میں تھا، تو نے منارے سے نیچے ادھر پہنچنے میں سفر لگایا، میں تو منارے سے ادھر آئی، میں بخارے سے ادھر تیرے سے پہلے آیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی آپ فرماتے ہیں اللہ والوں کے بارے میں یہ عقل پہ نہیں کرنا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ ان کو وہ طاقت تصرف دیتا ہے کہ وہ پل بھر میں مشرق سے مغرب میں پہنچ جایا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ کی آواز آ جائے، سبحان اللہ، کتنی دیر میں بولو۔ اور نفحات الانس کے اندر صفحہ نمبر 391 حضرت امام جامی رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ ایک اللہ کے ولی تھے، تو ان کے سامنے کسی نے بات کی کہ یہ دنیا کامل کے سامنے 2 قدم ہوتی ہے، تو فرماتے ہیں کہ ایک قدم اٹھایا تو دوسرا اٹھانے سے رک گئے۔ انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا میں نے سنا تھا 2 قدم ہوتی ہے، میرا تو 1.5 بھی پورا نہیں ہوا۔ اور دوسری جگہ وہ فرماتے ہیں کہ عارف جو عارف ہوتا ہے، اللہ کا ولی ہوتا ہے، وہ ساری دنیا اس طرح دیکھتا ہے جیسے کہ صفر آئی، جس طرح یہ جو ہے نا دسترخوان، جس طرح ایک اور کہتے ہیں امام شاہ نقشبند کا انہوں نے کون لگا کہ عارف ساری دنیا کو سامنے پڑا ہوا دسترخوان، مطلب ہے کہ دسو نکا جی اب دسترخوان ہوئے اس ہوتے پانی پیا ہوئے روٹی پئی ہوئے تو کوئی شے بندے کو چھٹی ہوندی ادھر تک کو جتو دل جاوے چکے لا، مطلب اس کی پہنچ میں ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں لیکن
جب میں نے دیکھا نا تو مجھے تو یہ دنیا عارف کے سامنے ایسے نظر آئی جس طرح یہ انگوٹھے کا ناخن ہوتا ہے. دسترخوان تو پھر بڑا ہے نا، جیسے انگوٹھے کا ناخن ہوتا ہے. یہ شان خدمت گاروں کی، یہ شان خدمت گاروں کی، سردار قیالوں کیا ہوگا اگر بڑی یہ شان گئے تو اللہ کے نبی کی کیا شان ہوگی. سبحان اللہ. اللہ اکبر. تو میرے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کہتا ہے نبی کو پکارنے کو اپنا پکارنا مت سمجھنا. تم کسی کو پکارو اس کو خبر ہی نہیں ہوتی ہے. میرے محبوب کو کوئی پکارے نہ صرف خبر رکھتا ہے میرا یار، بلکہ وہ مدد کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے. بس میں آخری بات کرنے لگا ہوں. حضرت سیدنا امام جامی ہی کی بات پر گفتگو ختم ہو جاتی ہے. اور یاد رکھنا یہ جو یا رسول اللہ کی صدا ہے، یا کسی جیسے نبی کو پکارنا، میرے رسول کے صحابہ نے میرے مصطفیٰ کے وصال کے بعد حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مقداد ہما صحابیان، یہ دونوں مصطفیٰ کریم کے صحابی ہیں. یہ جب کبھی مسجد میں جاتے تو بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے الصلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ. پتا چلا یہ یا رسول اللہ کی صدا بلند کرنا یہ میرے مصطفیٰ کے صحابہ کا طریقہ ہے. حضرت عبداللہ بن عمر جب آپ کعبے کا طواف فرماتے، طواف کعبہ کرتے ہوئے آپ یہی پڑھا کرتے تھے الصلاۃ والسلام علیکا، پیار سے علیکا یا رسول اللہ. حضرات گرامی، اور جب میری نبی کے صحابہ بھی پکارے یا رسول اللہ، پیار سے بولو یا رسول اللہ. میرے کریم کے پیارے پیاری بیٹی حضرت سیدہ زہرا، اللہ کی آواز آ جائے. حضرت سیدہ آپ کی بیٹی سیدہ زینب، حضرت شہید کربلا کی پیاری ہمشیر دلگیر حضرت زینب، میری سرکار امام حسین کی شہادت ہوئی تو آپ نے پکارا محمد، اے مصطفیٰ کریم، اے میری نانا جان، آپ ہم غریبوں کی غریب الوطنی میں مدد فرمائیے. آپ ہم غریبوں کی غریب الوطنی میں اوئے اوئے بولو. تو ہن تسی میں تے چلا جاواں گا نا تے پیچھے منکراں نے کہنا دیکھو جی اگر نبی مدد کر سکتا ہوتا تو حسین کی کرتا جڑا انہاں دے نواسے سے. سوال ہے نا، دو جواب. او جی جب علی یہ کہتے یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد، او علی اپنے پتراں دی مدد کربلا کی کر سکیا تے تہاڈی کی کرے گا؟ تے اے ساڈی قوم جڑی نا اے لٹمس پیپر دی طرح. سبحان اللہ. ہن اے بھی بے گونگ تک کس طرح او کی شے کھلو پھر اور تک انٹرویو کہیں جاندا ہے. میٹرک والے کھڑے ہوئے بسم اللہ. یہ تیزاب اور اساس کیا کام کرتے ہیں؟ دسو نا جلدی.
لٹمس پیپر ایک ٹشو کی طرح ایک پیپر ہوتا ہے، تیزاب اس پہ ڈالو تو رنگ سرخ، دوسرا ڈالو تو نیلا، تو تسی میری قوم انہیں لٹمس پیپر دی طرح ہو کہ جیڑا رنگ تساں دے جیڑی شے تساں دے پے تسی اسی دا اثر قبول کر لیندے ہو۔ تے سونیا گل اے وے بھئی بات یہ ہے عقیدہ اس چیز کا نام نہیں کہ دو چار مولوی کی بھبکوں سے بندہ عقیدہ ہی چھوڑ دے۔ عقیدہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ وہ میرے ایک دوست ہے، اللہ اس کو سلامت رکھے، ہے ڈرائیور، تو ڈرائیور بھی ہے جناب ٹوٹے دا، وہ ایک دن آتے جی کہ میری گڈی بک کی تھی، اس کو لے کے ساتھ گئے 3 دن کے لیے، 3 دن آپ ہمارے ساتھ ہیں، وہ جاندہ رہے، تو جاننے ہوں سنتا ہے بھائی اللہ کے لیے وہ سننا رہے، تو 3 دڑے آخری دڑے انہوں آکے چلو ان کرایہ بھی دیوان سے نال ہوں سنت بھی دیوان سے، چونکہ ہمارے معاشرے میں نا مفتی بننے کے لیے کل 3 دن لگتے ہیں، 3 دڑے پہلے چٹان پڑ، تو 3 دڑے بعد مڑ کے آسی تھے، یہ درود نہیں پڑھنا چاہیے، پکا مفتی تے فتوے بھی یہ اور کوئی نہیں دینا، درود نہیں پڑھنا چاہیے، یہ دعا ختم نہیں کرنی چاہیے، جنازے کی دعا نہیں کرنی چاہیے، اچھا درود نہیں پڑھنا چاہیے، بس یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے۔ اور بندے دے پترا لوگ 20 سال بعد پکے مفتی کو نہیں بننے، تو 3 دن بعد بن گئے، کتے تیرا ابا تو نہ پڑھا لگے اسی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ تو صاحب میں عرض کرنا چاہ رہا، کیا بات ہو رہی تھی؟ ڈرائیور علی گل ہو رہی تھی، ایک گلاں جڑیاں ہوندیاں نے تے صرف ہسن جوگیاں نہیں ہوندیاں، عمل جوگیاں ہوندیاں۔ اچھا وہ ڈرائیور آ کے یار اس کو جب انہوں نے اب اپنا رزلٹ دیکھنا چاہنا تو اس کو تولا ہی نہ ٹوٹی، تو وہ ایسی ہی کوٹلی سکیاں نہ آنا آپ پاپو ماڑی گل بجو اے تے تساں می 3 دڑے نال رکھیا نا، میں نیند پریشی میں شگرد سے ہیں، تو تسی می جڑا نا 3 سال ماڑے کے بانے رو نا، ماڑے کو اثر کوئی نہیں ہونا، میں پھر بھی گج گج کے کہنا ہے یا رسول اللہ یا اور گل سنو، وہ ایک چٹا ان پڑھ ڈرائیور جے اتنا پکے عقیدے والا ہوگتا نا، تو تسی جڑے پڑھے لکھے تھوڑے میں میٹرک میں تو میں ہوں عقیدہ اس شئی دا نام نہیں کہ سجیو کبیو کرنا ہی کڑ رہے، تے بندہ یار دی دعا چھوڑ دے، بندہ 5 جمعرات دی دعا چھوڑ دے، او جی فلانا بانا سا، او خدا دے بندیا جے اے کم چنگا نہ ہوے نا تے اے سینکڑیاں 100 سال تو اللہ دے ولی اے کم نہ کر دے۔ اگر یا رسول اللہ اگر یہ سچے لوگوں کا نظریہ نہ ہوتا تو نبی کے صحابہ کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے یا رسول اللہ کبھی نہ کہتے۔ تو یہ بات ذہن میں رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ اب بتاؤ کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں سوال ہو گیا تھا کہ علی اگر مدد کر سکتا ہوتا تو اپنے بیٹے حسین کو کربلا میں بچا دے پاپا جواب، اس پہلے ہی سیر سے آپ مارے گئے، یہ تو بڑا سخت سوال ہے، پر تکے جس نے مسیح بھائی مشکل نبی اگر مدد کر سکتا ہوتا تو کربلا میں اپنے نواز حسین کو بچا، تو ساڑی قوم کے گئے گل تو ٹھیک بانے، وہ ٹھیک نہیں بانا، وہ بکواس کرتا، عقل پر شریعت اچھا بول، عقل پر شریعت نہیں چلنی۔ دلیل میں نے کہا اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے تہاڈی بدر میں مسلمانوں تہاڈی مدد کی ہے۔ میں نے پوچھا بتاؤ بدر میں اللہ نے جنگ بدر میں اللہ نے مسلمانوں کی، اور دسو جو تاریخ پڑھے ہوئے ہو بھئی، جو تاریخ پڑھے ہوئے وہ بتاؤ بدر میں کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ 14۔ کتنے شہید ہوئے؟ اللہ کہہ رہے ہیں میں مدد کی تھی، تو پھر گل تو ایتھے بھی ہوئی آئی، اللہ مدد کی تھی تو شہید کہڑے پاسے ہو گئے؟
یا تو کہو وہ صحابی نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں، کیونکہ اللہ کہتا ہے لقد نصرکم اللہ، مسلمانوں میں نے تمہاری مدد کی، اس کا مطلب ہے سب کی مدد ہوئی، جو شہید ہوئے ان کی بھی مدد، جو غازی ہوئے ان کی بھی مدد۔ تو جس طرح بدر میں جو بچنے والے صحابہ ہیں ان کی بھی مدد، جو شہید ہونے والے ان کی بھی مدد۔ تو پتہ چلا مدد کے باوجود، اگر اللہ کی مدد کے باوجود کوئی شہید ہو جاتا ہے تو علی اور نبی کی مدد کے باوجود حسین شہید ہو گیا تھا۔ ان کی اتنی مدد کافی ہے کہ حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے۔ وہ ادھر ایک شخص پڑا کرتے ہیں نا، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے۔ رب کی عزت کی قسم ہے یار، مزہ آتا ہے جب سرکار کی آل کا ذکر کرتے ہیں۔ میں اکثر سیدوں کا ذکر بھی کرتا ہوں، آل نبی کا ادب کرو، تے وڈیاں وڈیاں تریاں آلیاں تے وڈیاں وڈیاں گڈیاں آلیاں تے سیداں دا ادب تے سارے کرنے، اور گولڑے لے پیراں دا ادب کیڑا جانا جڑا نہیں کرنا، سارے کرنے۔ سید عبد القادر شاہ صاحب ان کا ادب سارے کرتے، سید حسین الدین شاہ صاحب ان کا ادب سارے کرتے، سید عرفان شاہ صاحب ان کا ادب سارے کرتے، سید ریاض حسین شاہ صاحب ان کا ادب۔ مزہ تے تائیں نا اے باہر نکلو نا تو کوئی ریڑی لائی سید کھڑا ہوئے نا جڑا فروٹ بیچتا ہوئے تو تسی جلو تے اور ہوئے دے دے تو وہ آکھے میں نبی دا پتر ہاں، میں آل رسول ہاں، تو تیرا سر تلے ہو جاوے، تیرے ہاتھ کمن شروع ہو جاوے، تو اتھے ادب کرنا، رب دی عزت دی قسم، رب بھی خوش ہوئے گا، نبی بھی خوش ہو جاوے۔ اس لیے سنیو، ہمارے پاس تو اور ہے ہی کچھ نہیں سوائے ادب اور محبت کے، ہمارے پاس ادب ہی تو ہے، اور یہ ادب ہی ہم سے چھینا جا رہا ہے۔ وہ جی سارے برابر ہیں، سارے برابر ہیں، جلے زکاتیہ ٹائم ہے سارے برابر نہیں ہوندے تو اگے پیچھے سارے برابر ہو گئے، تو جی سارے برابر ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پتہ چلے سارے برابر نہیں، آل ہو رہے تے تو میں ہو رہا، اور جو آل محمد ہے ان سے بندہ ٹکر نہیں لے سکتا۔ ادھر تک پڑھے کہ یار نہیں یار ایسے او یار بے کے پڑھے کہ لالا تنویر تو ہی گا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ جنوں بن کے پڑے اے نبی تواڈے تے کہ ہو گئے سلام، تے پھر اس جنوں بن کے اگے اللہ کے آگے بھی پڑھ، اے تے سلام پھیرن لگے، اللہ کے نہ پھیریاں گا ٹور یار ذرا سبحان اللہ کی بات آ جائے، ایتھے نہیں تھوڑا آگے بڑھا، اس نے پڑھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آگے بڑھا نا تو کیا پڑھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو جنوں پن کے پڑھے آل محمد۔ میں کہا بھئی مانی دی کوئی حد بندی بغیر تو نمازہ وچ بے کے نبی دیاں، نبی دے آل تے نبی دیاں پتراں سجدہ تے پڑھو سلام، سجدہ تے پڑھو درود، تو باہر نکل کا کو سید ہے جے سید ہو جے، اوے اگر سید کوئی اے ہو جے کوجے ہوندے تے میرا اللہ نماز وچ سجدہ تے کدے درود پڑھن دا حکم نہ دیندا۔ بس اسی کو اپنے ذہن میں پکا بٹھا لو، لہذا سید نام کا ادب کرو، چاہے غریب ہے او نا جی نیک نیک ہون انہاں دا ادب کرنا چاہیے، گنہگاراں دا ادب نہیں کرنا چاہیے۔ ایک ہی گل ہوئی جیڑا جیڑا آوے جیڑا چرچی ہوئے تو انہوں نے ہائے ہائے سن
سید کا ادب اس کے عمل کی وجہ سے کرتے ہو. فتاوی نظامیہ کے اندر روایت موجود ہے، فرمایا الصالحون للہ والطالحون لی. اور جڑے نیک نیک ہیں نا انہاں دا ادب اللہ واسطے کریا کرو، تے جڑے گناہگار نے انہاں دا ادب میرے واسطے کریا کرو. کیوں کہ وہ جو گناہگار ہیں بے ایمان نا گناہگار، تے جڑا نبی دی عقیدے ہیں یہ چھوڑ کے نس گیا اس کو سمجھ گیا نا آپ چھال ماری کھڈے چونا سی پچھو کے. ٹھیک ہے، لہذا جب تک سید آل محمد، جب تک سید، جب تک عقیدے حق پر قائم ہے اس کا ادب چاہے وہ نیک ہے یا بد ہے اس کا ادب ہم پر کرنا واجب ہے. بولے ادب کرنا واجب ہے. تو اگلی گل فقیر دا فتوی سنو، جڑا سچا سید ہو نا وہ کدے دو نمبر نہیں ہو سکتا. وہ کدے سچا سید ہمیشہ سنی ہوے گا. ہن گج گیا سبحان اللہ. سچا سید ہمیشہ سنی ہوے گا، وہ دو نمبر کدی نہیں ہو سکتا. تے جے ہوے دو نمبر تے آنکھے میں سید ہاں تے اس سے پھر دو صورتن، یا تے جمراتی دے یا تے جمراتی والے تے یا دوسرا یہ عقیدہ رکھنا چاہیے اے وچ تھوڑا تھوڑا گڑبڑ ہو گئی ہے. آخری یہ ٹھیک ہو سی. ہم نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا جو صحبت کی وجہ سے گڑبڑ ہو گئے تھے، لیکن جب حقیقت ان کے سامنے آئی تو پھر یا رسول اللہ کہنے لگ گئے، پھر یا نبی اللہ کہنے. دوستو باتیں ساری رات کرتے رہیں ہوتی رہیں گی، لیکن چند باتیں ہی کافی ہیں. بس تیرے درد کتیاں دا حضور کے دربار کے کتوں کا بھی ادب کرنا چاہیے. اور اگر ہم کتوں کا ادب کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں تو نبی کی اہل بیت کا کتنا ادب کرنا چاہیے، حضور کے صحابہ کا کتنا ادب کرنا چاہیے. اور پھر میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ یہ کوئی مشن نہیں ہے کہ بس تقریر کر دی جلسہ کر دیا معاملہ ہو گیا بس. ہم سنی لوگ بہت پیچھے جا رہے ہیں، بہت پیچھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے مدارس کو کمزور کیے. ہماری مسجدوں کے ساتھ مدرسے نہیں. تو یہ جو دو نمبر پھیلنا شروع ہو گئے کس طرح، وہ نکی جی گٹ نکی جی ہیں مسجد بعد بنانے تو گٹ پہلے مدرسہ ہے تاون پہلے چندے ساڈے بچے ساڈے روٹیاں ساڈیاں تو میری بلی مجھے ہی میں آؤں اتھے جناب ساڈے کولو زمیناں بھی ساڈے کولو لیندے، چندے بھی ہمارے سے لے کر جب وہ تھوڑے جے کے سجوں کے ہوندے نہیں یار وہ نہیں کرنی چاہیے. درود ہی پڑھنا چاہیے. وہ ہمارے ہی بچوں کو خراب کر کے ہمارے گلے ڈال دیتے ہیں. اس لیے جب اپنا مدرسہ ہوگا مسجد کے ساتھ تو یقین جانو پوری علاقے اور بستی پر اللہ کا کرم ہو جائے گا. ایک دین کی بہار آ جائے گی. تو اس علاقے کے اندر آپ لوگ کسی اچھی سی درسگاہ کے قیام کا مشن رکھیں اور کوشش کریں. اب جو اگلی بات ہے سوات میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے علم بھائی، جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے علم، تو ہم کیا کریں؟ پہلی بات یہ کہ اپنے ذہن کو مضبوط رکھو. وہ اس حوالے سے تیار ذہنی طور پر تیار رہو کہ اگر ہمارے ملک پر کوئی کڑا وقت آیا تو انشاءاللہ ہم اپنے وطن کے لیے اپنی جان کو قربان کریں گے. لیکن اب اس وقت گھڑی ایسی آن پہنچیے 13 لاکھ مسلمان، کتنے بھائی 13 لاکھ مسلمان اپنے گھر بار سے نکال دیے. اور یہ دو نمبر یزیدیوں کا کرتوت ہے کہ جن کی وجہ سے پاک آرمی دنیا کے سامنے ہمارا ملک بدنام ہو رہا ہے. اور یہ لوگ ان کی وجہ سے اتنے لاکھوں لوگوں پر مصیبت آن پڑی ہے. دعا کرو اللہ ہماری آرمی کو ہمت اور طاقت عطا فرمائے تاکہ وہ ہمارے وطن کے چپے چپے کا دفاع کر سکے. اس سلسلے میں میں آپ کے 2 منٹ لینا چاہوں گا. صاحب 2005 میں زلزلہ آیا تھا کشمیر میں، تو پاکستان کے مسلمانوں نے ایثار اور قربانی کی وہ تاریخ رقم کی کہ یورپ والے بھی انگلیاں دانتوں میں ڈال کر دیکھنے لگ گئے کہ یار جو غریب ہے جس کے پاس 2 روٹیاں تھی 1 روٹی اٹھا کر اللہ کے نام پہ دے دی. حیران ہو گئے کہ یہ قوم کیسی قوم ہے، کس طرح انہوں نے اس آفت کا مقابلہ کیا. آج ایک مرتبہ پھر آپ کی قوم پر، آپ کے مسلمان بھائیوں پر مصیبت کا وقت آن پہنچا ہے.
ہم میں سے اگر وہی جذبہ دوبارہ آ جائے، ہر محلے سے گاڑی نکلے، ہر محلے سے ایسے لوگ نکلیں جو ان گھر بار کو چھوڑنے والے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مشکل حل ہو جائے گی۔ اس سلسلے میں شباب اسلامی پاکستان جامعہ رضویہ العلوم کے اشتراک کے ساتھ متاثرین بالاکوٹ کی بحالی کے لیے مختلف جگہوں پر، میں نے کہا متاثرین بھول گیا، متاثرین سوات اور مالاکنڈ کی بحالی کے لیے انہوں نے کیمپ قائم کیے ہیں، جن میں نقدی اجناس وغیرہ کو جمع کیا جا رہا ہے۔ میں 2 منٹ دوں گا اور ان 2 منٹوں میں میں چاہوں گا کہ چلو کچھ نہ کچھ تو ان کے ساتھ ہم تعاون کر سکیں۔ سب سے پہلے ہم اسٹیج پہ آغاز کرتے ہیں، 2 بندے اٹھو نا تنویر صاحب، اے بسم اللہ، ذرا کوئی چادر پکڑو، یہ چولی پکڑو، اللہ کے نام یہ پکڑ رومال، یہ رومال پکڑ لیں، یہ جھولی پکڑ کر بھی ہم مانگے نا رسول اللہ کی امت کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ دل کھول کے جو آپ سے ہو سکتا ہے اسٹیج سے آغاز کریں۔ سب سے پہلے چلیں، ہمارا کیمپ ہے اور اس کے علاوہ آمنہ مسجد سے باہر بھی کیمپ کو لگا دیا جائے، اور سید عظمت حسین شاہ صاحب آپ کے جو خطیب ہیں ان کے ساتھ آپ رابطہ کریں۔ وقتی طور پہ آپ جتنا ہو سکتا ہے بسم اللہ، آج اس محفل کی برکت سے کوئی بندہ جو ہے نا حصہ ڈالے بغیر نہ جائے، اور جو آپ میں سے صاحب سربت ہو گئے یار، اگر ہم پہ یہ وقت آ جائے اور پھر دوسرے لوگ جو ہے نا وہ ایسے ہی خام خواہ آپ لوگوں کو ہی وہ جو ہے نا وہ کڈنیپ کر کے اپنے معاملات کرتے ہیں، تو اس حوالے سے میں جتنے علماء کرام آپ سے کہوں گا کہ آپ اپنی مساجد میں لوگوں سے اپیل کریں، اور اہل سنت کی طرف سے آپ ان سوات کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ مدد کے لیے اپنے مرکز کے اندر آپ رابطہ کریں۔ اچھا میں جلدی صلی علی نبینا صلی علی اس طرف بھی کوئی صاحب کھڑے ہو جائے، جلدی کر لیں، اس طرف سے کوئی اٹھ جاؤ یار، اپنی جگہ اٹھ جاؤ، کوئی اللہ کے دین کے لیے کوئی 2 بندے کھڑے ہو جاؤ۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد، سب پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ جلدی یہ کر لیں بھائی، یہ جو پیچھے والے حضرات ہیں اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ ابھی میں سوالات و جوابات کے لیے میں ٹائم دوں گا، اگر کسی صاحب کو کوئی سوال ہے وہ سوال بھی کر سکتا ہے، اس حوالے سے یہ جتنا جس سے ہو سکتا ہے یہ کریں، اور انشاءاللہ کل بھی ہم لوگ پورے مساجد، پورے پنڈی سمواد کے پورے ملک کے اندر یہ سلسلہ چلے گا، تاکہ اپنے مسلمان بھائیوں کی بحالی کے لیے ہم لوگ کام کر سکیں۔ تشریفی رکھیں، انشاءاللہ لنگر کا اہتمام کیا گیا آپ لوگوں کے لیے، اور سوالات کی نشست ہوگی، اس کے بعد کلمہ شریف کا ذکر ہوگا، اس کے بعد سوالات کی نشست ہوگی۔ لا الہ الا اللہ، بولو لا الہ الا اللہ، حق لا اس کلمے میرا ڈبے ہوئے میرے تارے نے سانو دسیا نبی پیارے نے، حق لا الہ الا اللہ، زندہ سے پڑھیے حق لا الہ الا اللہ، حق لا آپ میں سے کسی صاحب کا کوئی سوال ہو تو آپ اپنی جگہ پر کھڑے ہو، کسی سوال ہو
تو آپ لوگ اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر سوال کر سکتے ہیں۔ تشریف رکھیں جو احباب کھڑے ہیں اور جس کا کوئی بھی سوال ہے وہ کھڑا ہو کر سوال کر سکتے ہیں اور اس کا جواب بھی ہو۔ کوئی نہیں۔ پہلے دیتے ہیں تو اس طرح تو شریعت نافذ نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے ہم ہر بندہ اپنے آپ کے اوپر شریعت نافذ کرے، معمولات میں بھی اور عبادات کے حوالے سے بھی، تو انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ ہمارے اس ملک پاکستان میں نفاذ شریعت کا سلسلہ ہو سکتا ہے۔ وہ اللہ کریم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ جو کھڑے حضرات ہیں یار بیٹھ جائیں، آپ کا سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آپ کیوں کھڑے، بیٹھ جائیں آپ۔ جنہوں نے سوال کرنا ہے وہ سامنے تشریف لے آئیں اور اپنا سوال کریں، اور ایک بندے کو اجازت ہے سوال کرنے کی، یعنی سوال کر سکتے ہیں آپ، سوال کھڑے ہو کر سوال کریں گے، چٹوں پہ کام نہیں کریں گے۔ جس کا بھی سوال ہے، جس کا سوال ہے وہ یہ اس کو لے کر سوال کر سکتے ہیں۔ یہ سوال ہے میرا کہ یہ پاکستان کا 1973 کا جو آئین ہے یہ کیا شرعی لحاظ میں نہیں آتا، یہ اسلامی کے لحاظ سے آتا ہے کہ بہت اچھا، بڑا اچھا سوال ہے۔ 1973 کا جو آئین جو فقیر نے اس کو پڑھا ہے، میں نے جو اس کو دیکھا ہے، اس کے مطابق اس کی پہلی جو شک ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کے اندر حاکمیت اعلیٰ کا تصور یہ ہے کہ کائنات کا سب سے بڑا حاکم اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے بعد جتنے بھی قوانین ہیں چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، اس میں پاکستان کے آئین 73 کے آئین میں واضح طور پر شکیں موجود ہیں کہ کوئی بھی قانون اور آئین کا کوئی بھی حصہ، کوئی بھی شک قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے، اور اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف ہوگی تو خود بخود وہ کل عدم ہو جائے گی، اس کا کوئی نفاذ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اگرچہ ہمارے بہت سارے حکمرانوں نے اپنے اپنے طور پر شریعت میں ڈنڈی مارنے کی کوشش کی ہے، جس طرح ہمارے گزشتہ جنرل مشرف نے بہت بڑی کمینگی کی تھی کہ اس نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس نے حدود بل کے تحت اس نے قرآن پاک کی آیات کا اس نے نکالا تھا، ان کا معنی بدلا تھا، لیکن تاہم وہ جو چیز 73 کے آئین میں ہے اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جس کے اندر قرآن اور سنت کے خلاف کوئی جز نکلے، اگر ہے تو کوئی صاحب اس کو لے لے۔ جی دوسرا سوال یہ ساتھی کا۔ سب سے پہلے اپنا تعارف کروا دیں۔ دیکھیں جو آپ کے ضروری سوال ہیں آپ وہ کریں، جو ضروری سوالات ہیں وہ کریں، چونکہ اتنا یہ تو ساری رات کے جو ہے نا یہ چٹ کسی کی وہ لکھا ہوا لے کے آ گئے، جو آپ کی ضروری سوال ہیں وہ کریں۔ میرا نام مشہود ہے، محمد مشہود، اچھا ادھر ساتھ کرامت آباد میں رہتا ہوں۔ اچھا، مسلک اہل حدیث ہے؟ مسلک اہل تحقیق۔ اے نواں کوئی بنیا میرا خیال ہے، اے نواں نہیں ہے مفتی صاحب، نہیں بات یہ ہے کہ مسلک کے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس وقت یا کوئی مسالے کے جو ہمارے جو متعارف ہیں اس میں یا کوئی اہل حدیث ہوگا یا کوئی دیوبندی ہوگا یا کوئی اہل سنت ہوگا یا اہل تشیع ہوگا۔ چلیں اب سوال کریں، بس لمبی بات نہیں۔ نوانی جو ہے ہمیں اپنے مسلک کی تحقیق کر لینی چاہیے، اپنے مذہب کی بھی تحقیق کر سنو
یہ اہل تحقیق نہیں، کیونکہ تحقیق پہلے کسی چیز پر قائم ہو کر پھر تحقیق ہوتی ہے. یہ اہل تشکیک ہیں، شک وچن انہاں نوں اپنی تحقیق او اپنی تصدیق کرن دا. ہاں بسم اللہ. چلو جی بسم اللہ. اچھا ایک بات میری ذہن میں رکھیں، آپ کا چونکہ مبلغ علمی بحث کا نہیں، میری بات غور سے سنیں. یہ درمیان میں آپ میں سے کوئی بندہ نہیں بولے. آپ کا چونکہ مبلغ علمی باس کا نہیں ہے، جن لوگوں کا مبلغ علمی باس کا تھا وہ مناظرہ آپ لوگ دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ انہوں نے جے کہ جو ہے وہ تسی تک لے. آپ کا کام ہے سوال کرنا، سمجھ آئے تو بسم اللہ، ٹھیک ہے؟ بحث نہیں، چونکہ بات ہوتی ہے آپس میں جو مقابل ہوں ان کی بات ہوتی ہے. تو تم اور میں تو نہ اپنے مقابل سمجھتا نہیں ہے، تو تم آپ کو آخنا ہے کہ میں جڑا نہ لے آ جاؤں. تشکیک ہے، ٹھیک ہے؟ چل سوال کر. حضرت آدم علیہ السلام نے جو وسیلہ دیا تھا حضور علیہ السلام کا اپنی بخشش کے لیے، ٹھیک ہے، اس کا حوالہ، اس کا حوالہ تفسیر در منصور زیر آیت فتلقى آدم من ربی کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. در منصور کس نے؟ تفسیر در منصور امام جلال الدین سیوطی کی تفسیر ہے. انہوں نے ان کا جو مستدل ہے وہ ان کے پاس روایات ہے. اچھا یہ فوائد فریدیہ کس نے لکھی ہے؟ یہ فوائد فریدیہ جو کتاب ہے یہ منسوب ہے، یہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کوئی خلیفہ ہے. یہ اس کی طرف منسوب ہے، اس کی کوئی تحقیق نہیں ہے کہ یہ بہت سارے لوگ یہ غلط اس کے اندر غلط جو ہے نا وہ منسوب کرتے ہیں کہ یہ بابا فرید نے لکھی ہے. بابا فرید نے نہیں لکھی ہے. یہ بابا فرید کو کوئی چاہنے والا، کوئی ملانگ شلانگ، کوئی جس طرح ہوتا ہے نا کوئی پیار محبت کرنے والے، اس نے لکھی ہے، جس کی کوئی ہمارے مسلک میں حیثیت نہیں. نیکسٹ جلدی جلدی سوال کرتے جائیں تاکہ حدیث جابر ایک مشہور حدیث ہے، جی اس کا حدیث نمبر حوالہ مکمل حدیث پڑھے نا. حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو میرے خیال میں 450 یا 500 حدیثیں روایت ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو پریشان دیکھا تو پوچھا کہ اے جابر کیوں پریشان ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کون سی چیز بنائی ہوگی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے، اب میں حوالہ دے دیتا ہوں. امام ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے محدث محقق ہیں. ان کی کتاب زرقانی شریف میں یہ حدیث تفصیل سے موجود ہے. اس کے علاوہ جو انہوں نے نقل کیا ہے، انہوں نے نقل کیا مصنف عبد الرزاق کے اندر، اس کا پہلا پارہ ہے، پہلے پارے کے اندر حدیث نمبر 93. اگے ٹور جلدی کر بھائی یار، خاموش ہو جائیں. کیا بات ہے؟ سوال کرنے دیں یار، اتنی دیر میں 2 سوال ختم ہو جاتے ہیں. چلیں جلدی. یہ صحیح ہے کہ بخاری اور صحیح مسلم میں ساری سچی روایات ہیں، پکی اور سچی. صحیح لفظ بولے نا، سچی اور معنی اور ہوتا ہے. بات یہ کہ احادیث کی جو تعداد خود امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے لکھی ہے، وہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے 1,00,000 حدیث زبانی یاد تھی. سنیں سارے لوگ، کتنی؟ یہ کس نے لکھا ہے؟ یہ شاہ عبدالعزیز جو اہل حدیثوں کے بڑے بزرگ ہیں، محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی کتاب ہے بستان المحدثین. اس میں انہوں نے اس کو نقل فرمایا ہے کہ شاہ حضرت امام بخاری، اور یہ جو مقدمہ ہے نا بخاری شریف کا، اس میں بھی یہ موجود ہے کہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ مجھے کتنی؟ سارے بولو. 1,00,000 صحیح حدیث یاد تھی. کتنی؟ کیسی حدیث؟ صحیح حدیث. اس میں سے انہوں نے جو صحیح بخاری میں جمع کی ہیں وہ 4,500 حدیثیں ہیں. باقی 95,000 کدھر نہیں. آخر وہ بھی تو کہیں ہوں گی. لہذا یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ جو حدیث بخاری میں ہو وہی حدیث ہوتی ہے، بلکہ حدیث کی کسی بھی کتاب میں حدیث ہو اس کو قبول کریں گے، لیکن اس کے اندر پھر جو جرح کا تعدیل کا قانون ہے اس کو لے کے آئیں گے. اگر اس حدیث کے جو راوی ہیں ان کے اوپر جرح ہو جائے، چاہے وہ بخاری کے اندر ہو، چاہے وہ مسلم کے اندر ہو، چاہے وہ ترمذی میں ہو، چاہے وہ ابن ماجہ میں ہو، اکثریت تعداد بخاری اور مسلم کی احادیث صحیحہ کی ہے، لیکن ان کے اندر بھی حدیث ضعیفہ موجود ہیں. اگر آپ کو لسٹ چاہیے ہو تو سیدہ آمنہ مسجد میں تشریف لے آنا. میں آپ کو تقریباً 114 روایتیں ایسی بتاؤں گا کہ جن کے اندر ضعف موجود ہے. ٹھیک ہے؟ بیچ میں بھائی مت بولا کرو. چلیں. ابھی ان خطبوں میں آپ نے اپنی اہل سنت کے جو 4 ائمہ کرام ہیں ان کا ذکر نہیں کیا ہے. کس طرح؟ نہ ان کی شان بیان کیا، نام بھی نہیں بیان کیا. ضروری تو نہیں ہے کہ امام تو بعد کی بات ہے. سب سے پہلا امام ہے نبی پاک
ٹھیک ہے. اس کے بعد حق چار یار جو ہم کہتے ہیں، جو حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی. پھر اس کے بعد جو سب سے اعلیٰ درجہ اور مقام ہے صحابہ کرام میں سے، وہ ہے بدری صاحب، اپنا عشرہ مبشرہ جن جو باقی 6 صحابہ ہیں. باقی 6 کے بعد پھر آگے جو ہے نا بدری صحابہ، پھر بیت رضوان والے، پھر مہاجر، پھر انصار، پھر جا کے آخری جڑے نے کل تعداد تقریباً بنتی ہے 1.25 لاکھ. تو ہن 1.25 لاکھ میں جو سارے کر کے پھر مڑ کے ولیاں تے آئیے تو میرے خیال ہے میری بال اور کالے نے تے دن تک چٹے ہو جان گے. ٹھیک ہے. زمن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا. زمن کا مطلب وقت. نیکسٹ جلدی جلدی بولتے ہیں. کیا اولیاء کا جسم بھی مٹی پر حرام ہے؟ یہ قطعی مسئلہ نہیں ہے. قطعی مسئلہ نہیں ہے. قطعی مسئلہ یہ کہ انبیاء کا جسم جو ہے نا مٹی نہیں کھا سکتی. اولیاء جو ہیں ان کے بارے میں آپ کے جو ابن قیم صاحب ہیں ان کی کتاب الروح، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو بہت سارے ایسے حفاظ کرام ہیں کہ جن کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی ہے. جیسا کہ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں، جیسا کہ خود ابن تیمیہ نے اپنے فتاوے کے اندر اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ کئی ولیوں کو کئی 100 سال کے بعد دیکھا گیا وہ اپنی قبر میں صحیح سلامت تھے. اور پھر چھوڑیں آپ دور نہیں آپ پنڈی کے ہو. یہ قرآن ہے نا، قرآن گل ختم. دور تو جاتا ہی نہیں. اے سنو، ایک چیز ہے جی تو مولوی دسے، ایک چیز ہے جی جیڑی دساں اس میں گڑبڑ ہو گڑبڑ نہیں ہو سکتی. یہ قرآن میں جس وقت سڑک بن رہی تھی پوری پنڈی اسلام آباد ساری دنیا کو پتہ ہے، یہاں کئی 100 سال پہلے ایک اللہ کے ولی کی قبر پر جب اس کو بلڈوزر لگے، جب وہ ٹوٹی تو وہ ان کا چہرہ اسی طرح صحیح سلامت اور بال اسی طرح ہرے بھرے تھے. اب بھی ان کا مزاج ہے. تو اب یہ تو لمبی چوڑی باتوں میں کس نے لکھا ہے کہ یہ تو سامنے اللہ دکھا رہا ہے. اور آگے بڑھو. جنگ کے اندر آپ نے پچھلے دنوں اخبار ٹیلی ویژن چینل پر دیکھا ہوگا کہ ادھر ایک اللہ کے حافظ قرآن تھے قاری مشتاق صاحب، ان کی قبر کو کھود کر 8 مہینے بعد یہ جو سپاہی صحابہ والے یہ جو کالا دم ہے یہ وہابی، انہوں نے نکال کر ان کی قبر کو نکال کر ان کی لاش کو باہر پھینکا. 8 مہینے کے بعد ان کا جسم بالکل سلامت اور خوشبو آ رہی. دور ہم کیوں جائیں جو اپنے گھر میں چیزیں اس کو دیکھیں. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس وقت عراق کے اندر وہ سیلاب آ رہا تھا تو وہاں پر حضرت جن جابر کا آپ نے نام لیا نا، ان حضرت جابر کے مزار کو جب ٹوٹا تو 1300 سال کے بعد ان کی قبر سے آپ صحیح سلامت نکلے. اس وقت عراقی حکومت نے 70 توپوں کی سلامی سے دوبارہ ان کا مزار بنایا. وہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ افسر قادری صاحب بریلوی سے اہل حدیث کیوں ہو گئے؟ انہوں نے کیا دیکھا؟ ادھر سے کیوں گئے؟ ادھر کیا تھا؟ کیا سوال ہو گیا آپ کا؟ سنیں، سب سے پہلے ان غیر مقلدوں کا جھوٹ آپ کے سامنے عیاں کر دوں. آپ نے مناظرہ دیکھا ہے جس وقت پہلی ٹرم میں شروع میں کہا گیا جی کہ سنیوں کی طرف سے ٹائم کیپر میر ظہیر قادری، وہابیوں کی طرف سے ٹائم کیپر افضل قادری. دیکھا ہے نا آپ نے؟ سنیں اب آگے سنیں. کتنا بڑا فراڈ لگا رہے ہیں یہ کہ جی مناظرہ دیکھنے کے بعد یہ بریلوی ہوا ہے، یہ بریلوی جو ہے نا وہ دیوبند اہل حدیث ہوئے، جبکہ خود اس کا انٹرویو اس نے جو دیا اس میں کہتا ہے میں 2007 سے اہل حدیثوں کی تعلیمات کو عام کر رہا ہوں. پہلے تو بریلوی تھا نہیں آپ نے پہلے ہوا یا بعد ہوا کیوں؟ کیا ہے چکر کیا ہے؟ سوال کرو. ٹھیک سوال کر دیجیے. اب سنو، آپ بریلوی اس کی بات کرتے ہو، بات اس کی کر رہے ہو نا، کتنے اہل حدیث ہیں جو مرزائی ہو گئے؟ بات یہ ہے کتنے اہل حدیث ہیں؟ آپ کا وہ ثناء اللہ مرغفری اور آپ کے وہ سارے بڑے بڑے اہل حدیث وہ مرزائی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بڑے کہتے ہو یا نا عام. حالانکہ میں اس کی تصدیق آپ تحقیق بتا رہا ہوں، اس کی جو خود آپ کے طالب الرحمان نے خود جس دن ہم شرطیں طے کر کے کہہ رہا تھا یہ تو آخر میں مرزائی ہو گیا. ٹھیک ہے، وہ جس نے وہ زمزمہ اور وہ کتابیں لکھی ہیں جس میں اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی قبر جو ہے نا وہ معاذ اللہ سما معاذ اللہ کشمیر میں.
وہ آپ عالم ہے، اس کو مدرسہ ہے گجرات میں ثناءاللہ، جس کو آپ نے مناظرے میں کافر اس نے کہا جی یہ کافر ہو گیا جی، میں کہا چل چلیے ابھی ابھی۔ اب بات یہ ہے کہ ہون میں کیوں ہوا تھا مرزائی، اور جب نبی پاک کا کاتب وہی مرتد ہو گیا، ہویا کہ نہیں ہویا؟ سنو میں آپ کو مسئلہ بتاتا ہوں، حضور کا جو کاتب وحی تھا، ایک کتابت وحی کرنے والا شخص مرتد ہو گیا تھا، اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ما یعلم محمد الا ما کتب له، محمد کو تو صرف وہی پتہ ہے جو ہم لکھ کے دیتے ہیں اور یہ بول دیتا ہے، اس کو اور کچھ پتہ نہیں۔ یہ کہہ کر وہ مرتد ہوا۔ حضور نے فرمایا لا تقبل الارض، زمین اس کو قبول نہیں کرے۔ جس وقت وہ ادھر سے گیا عیسائیوں کے ملک میں چلا گیا، وہاں جب وہ پہنچا مرا، اس کو قبر میں ڈالا، دفنایا، صبح اٹھ کے دیکھا پھر بائے، دوسرے دن گہرا گڑھا کھودا پھر بائے، تیسرے دن اس کو انتہائی گہرا گڑھا کھود کے دبایا پھر بائے۔ حضرت سیدنا صحابی رسول حضرت حضور کے ایک صحابی وہاں پر گئے، نام ذہن سے اتر گئے، صحابی رسول وہاں پر تشریف لے کے گئے، آپ نے فرمایا اوئے شہر والوں کیا تم مردوں کو ایسی باہر پھینکتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ایسا نہیں سٹے اور زمین سے نہیں قبول کر دی۔ آپ نے جب دیکھا کون نے جب غور کیا، آپ نے فرمایا اس کو میرے رسول نے فرما دیا تھا کہ اس کو زمین قبول نہیں کرے گی۔ تو اب بات یہ ہے کہ نبی کا کاتب ہو کر جب وہ کیا بن گیا لعنتی مرتد، تو اس لیے ہم کہ آخر کیا دیکھا تھا اس نے؟ جو جواب تمہارا وہ جواب ہمارا۔ لیکن اب اگلی بات سن افضل قادری کے بارے میں، جو تم نے کہا کہ وہ بریلوی عالم دین تھا۔ نیٹ کے اوپر میں نے چیلنج کیا، جو نیٹ کر رہے تھے نا کس کے اوپر، میں نے سینکڑوں تقریروں میں تقریر میں چیلنج کیا، وہ کس مدرسے کا پڑھا ہوا عالم دین؟ یہ شاہ صاحب میں اب نہیں دسنا، یہ شاہ صاحب ہیں جامعہ رضویہ میں پڑھے ہوئے، ان کے پاس 4 سند ہیں، عامہ، خاصہ، عالیہ، عالمیہ۔ وہ ایک مدرسے دی بریلویاں دے مدرسے دی ایک دی سند آنے نا تے تاں ماننا۔ بھئی کس مدرسے میں پڑھا ہے؟ وہ پتہ ہی کون سی؟ آٹھ نماز چنگی دا ڈرائیور دیوبندی۔ سنو میں پوری اس کی وہی ادھر مسریال میں رہتا ہے، میں پورے اس کی شجرہ ہم نے نکال کے رکھا ہوا ہے، اور انقریب وہ نیٹ کے اوپر آ جائے گی ساری چیزیں میرے ساتھ۔ وہ اس شاہ جی تسی کدھر آنے دور جانے کی ضرورت تو پنڈی دینا، اے شہر نال آئی تو بیسے میں اپنی گڈی دے تساں کھڑساں، جس پراپرٹی ڈیلر نال کام کرتا رہے اس پراپرٹی ڈیلر کو آپ کو پوچھواتا ہوں، تو خود جا، بلکہ نہیں میں نہیں چاہتا، شاید وہ میرے سامنے جھوٹ بول دے، خود تم چلے جاؤ، پراپرٹی ڈیلر کا ایڈریس میں دیتا ہوں، خود جا کے اسے پوچھو یار کہ کوئی افضل قادری ہونے دی، وہ آپ سی کو براڈی وہ نصر بات بھائی علاقے میں جا کے دیکھیں، عالم دین نہیں، پہلے حسین پھر گیا ڈرائیور کو بنے اس سے کیس، جدوں یہ کالا دم تنظیم ہوئی ان کے بنے اوپر بنے کیس، یہ مجھے ظاہر ہو یا کنگلا کو کھا، یہ آ گیا ادھر پراپرٹی ڈیلر کے ساتھ اس نے نوکری شروع کی، پھر ظاہر پراپرٹی میں آپ کو پتہ ہے کبھی کبھی جیک لگ جاتا ہے، جیک شیک اس کا لگا تو وہاں ایک بڑی ہے، وہ بھی آپ کو میں دکھاؤں گا جا کے بڑیا کا گھر میں، وہ بڑیا سنی، اس کی اس نے تقریباً کروڑ سوا کروڑ روپے کی پراپرٹی بیچی، اس کا اس کو ملا وہ کمیشن وغیرہ ملا، اس کے بعد یہ اس کے قریب ہو گیا، تو بڑیا کی اولاد کوئی نہیں تھی، اس کے اما جی میں تو سندہ پترہ دی جائے، جاؤ نا اس بڑیا سے خود جا کے پوچھو، ان علاقے کے لوگوں سے پوچھو جس پراپرٹی ڈیلر کے ساتھ کام کرتا رہے، اس سے جا کے پوچھو، تو کدھرے بھی کوئی جانا نہیں جلے ہوئے، تساں وچوں بھی مسریال روڈ تے جائیں، ادھر سن ٹاپ گجراں فیاض چودھری بیاض تے دے علاقے دے وہ ہیں سارے بڑے، انہاں کول جا کے چودھری بیاض کول پوچھ یہ رہے افضل قادری کون، یہ ہن بنیا نا عالم دین۔ ہن اگلی گل سن، وہ بڑھیا کے ساتھ جب بڑھیا کو لے کے اسے کہتے ہیں اما جی تسی کوئی چنگی گل ہوے اپنی آخرت سنوارو، اتنی اللہ نے تانوں زمین دتی ہوئی ہے، کوئی کنال دو کنال اللہ دی ذات مدرسے بھی دیو، اس آکھیا پترا میں تے دیواں گی بریلویاں نوں، اس آکھیا تے اما میں بریلویاں نا، اس آکھیا بچہ میں شرطی دے تو نہ دسنا کہ تے درود شروع ہوئے، اس آکھیا ٹھیک ہے، اس بار لکھ کے لایا صلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ، اس تے فراڈ نال پڑھدا رہیا درود، جس لے اس تے کرائی رجسٹری موڑ اما آکھیا اما جی ہن تساں حج کرا چھڈاں،
کروڑوں روپے اس کے بعد اس کو حج کے لیے لے کے گیا، جس لئے تک کیس نہ ہونا گیا کام پکا، رجسٹری بھی ہوگی پکی، مڑ کے آیا، خود وہاں لوگ بیٹھے ہیں ان کے سامنے دفتر میں بیٹھ کے کہتے ہو یار میں بریلوی ہویا سا پر بریلوی خوش کے انہاں کو کوئی شے نہیں ہون کدھر اور چک تک نہیں، حج پہ گیا اتھے ملے سے ہوئے اے تے کھلا پاؤنڈ ریال چلتے نہ پیسہ، ٹھیک ہے، خود وہاں لوگ آپ کو ملائیں گے جن کے سامنے اس نے اقرار کیا کہ مجھے سعودیہ والوں نے 10 لاکھ روپے دیے کہ جا تو مدرسہ کی مدرسہ بنا، او بادشاہ انہوں نے دے دیتا ہے ہونا ہوگے جو کریے، یہ خود وہاں لوگ آپ کو گوائیاں دیں گے، تو اس جس دل تک کیا نا ظاہر ہے آخر جڑے ان پیسے ریال دے تو انہوں پھر پتر پتریہ دے بڑھانا ہی بڑھانا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے جناب ڈرامہ کرنے کے لیے لائے تھے اس میں مناظرے میں کہ مناظرہ ہو کے رہی تو بعد اس نے آخنا لو جی لو بریلوی اہل حدیث ہو گیا، اے نہیں پتا خدا چور دی جناب پیر پہلے ہی پان چھڑ دے، وہ پہلے ہی سے ان کا بن گیا ٹائم کیپر، تو جی وہ بریلوی سی تو پھر ٹائم کیپر کدھر بن گیا؟ دیکھو نا نہیں ٹکٹیں نا پتہ ہے ہن گھر جا کے سیدھی تکسی نا ہن سمجھ آئی کہ عبد القادری کون ہے، ٹھیک ہے آگے جی چلو چنگی گل ہونا کہ جلدی پر ٹائم یار بہت ہو گیا، جلدی ہن جڑے تیرے کوئی ضروری سوال ہے نہ چھوڑو یار پھر آکی کل آکی اصلی تے رہنا سی نا کیا یہ اللہ کی توحید ہے یا توہین؟ اہل سنت والجماعت بریلوی کی توحید کے موضوع پر بہترین سمجھے جانے والی کتاب فوائد فریدہ میں لکھا ہے کہ ایک شخص خواجہ معین الدین چشتی کے پاس آیا اور عرض کیا کہ مجھے مرید بنائیں۔ اچھا ادھر مناظرہ تکی تو پھر سوال کرنے کے لیے لوڑ ہے، مطلب جے مناظرہ تو نہیں تکیا، ادھر میری جان نا کے طرح مشہود شاہ جی یہ سن دونوں سیڑیاں آج اے جا کے تکے مناظرہ سارے سوالوں دے جواب اتھے ہوئے، ٹھیک ہے، تے اس تو بعد پھر تو نہ جڑی اشکال رہیا نا آمنہ مسجد زندہ آباد اے کول پر اے تنویر سے لے کے آئی سونے ایسا سیڑیاں۔ سوال یہ ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے سب سے زیادہ بزرگ پرہیزگار اور عبادت گزار پیغمبر ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جن کو ان کی زندگی میں ہی جنت کی بشارت دی گئی، کیا وہ غلبہ حال والے تھے؟ کیا ان پر غلبہ آتا تھا؟ اچھا سوال ہے اس کا سوال بات یہ کہ اسی طرح میں ایک سوال کرتا ہوں، آپ مدرسے گئے کدے یہ جڑے مولوی جلنے نا یہ مولوی جا کے سب سے پہلا سبق پڑھ دینی صرف دعا پڑھ دین نا پھر پڑھ دین منطق پھر پڑھ دین فلسفہ، یہی سوال میں کر رہا کیا رسول اللہ کے صحابہ نے صرف پڑھی؟ ان سے بڑا عالم کون ہے جی انہاں صرف نہیں پڑھی تسی کتوں پڑھی جی انہاں منطق نہیں پڑھی تساں کتوں پڑھی؟ تے مولویوں کو جا کے پہلے پوچھیں تیرا طالب رحمان اے نہ وہ کہہ رہے کہ میں نے مروجہ سارے علوم پڑھے سارے علوم پڑھے تو انہاں سارے بھی صرف یہ نہ یہ میں سوال پوچھتا ہوں کیا صحابہ نے صرف نہ منطق فلسفہ پڑھا نہیں پڑھا؟ تو پھر میں آقا جی اس کا مطلب انہوں کو علم ہی نہیں، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پڑھا ہے تو انہوں کو اس کی ضرورت نہیں۔ بات کیڑا بولنا وہ سرکار ساڈا ادھر اور سوال ہے الزامی سوال ہے تسی اپنی بھی بلائی آ رہے خدا دے بندے ہو۔ اس کا سوال یہ ہے کہ کیا ان پہ غلبہ حال تھا؟ میرا یہی سوال ہے کیا صحابہ کرام نے یہ علوم پڑھے تھے؟ اگر نہیں پڑھے تھے تو آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ پھر یہ تو غلط علوم ہوئے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے نہیں وجوہات ہو رہے تو ادھر بھی وجوہات ہو رہے، اللہ ہے۔ میں سوال پوچھتا ہوں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے صحابہ میں سے حضرت ابو ذر غفاری اور باقی صحابہ ٹیلی تھے؟ آپس میں ان کے معاملات زندگی ایک جیسے تھے؟ نہیں تھے۔ حضرت ابو ذر کہتے تھے جب مکان باندھے ہوئے آرام ہے، حضرت ابو ذر کا فتویٰ تھا جڑے تسی جیب میں پیسے رکھتے ہوئے غلط ہے۔ اب یہ کیا ہے یہ غلبہ یہ صاحب حال ہی تو ہیں، لیکن ان کی حالت ان کی جو جذب کی کیفیت تھی رسول اللہ کی قربت کا زمانہ قریب تھا، اس لیے جو نبوت کا فیض تھا ان کے سینوں پہ حاوی تھا اور نہیں۔ اور اس میں اس وقت ہونا نہ ہونا والی کیا بات ہے؟ بات یہ کہ کیا امت مسلمہ نے، اور یہ تو آپ اس کی بات کرتے ہیں، یہ تو قرآن کے اندر حال غلبہ حال کی بات موجود ہے، قرآن آپ تو حدیث کی بات ہے، قرآن میں موجود ہے۔
بھائی قرآن میں موجود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو میرے کون تھا؟ حضرت خضر علیہ السلام. انہیں چاہ کا بچہ مار چھڑیا. ایک ایسی بھائی خاموشی سے سنیں بھائی کیا تھا وہ؟ بچہ مارا، بچہ مار دیا، اس کو توڑ دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ ظاہری علوم والے تھے، چیخے انہوں نے کیا کیا؟ قرآن کہتے ہیں کہ وہاں ساڈا تے تہاڈا جدائی. اب انہوں نے جو باطنی علوم تھے نا ان سے پردہ اٹھایا. بظاہر بچہ مارا، فرمایا کہ اصل میں یہ کافر تھا. یہ کیا تھا؟ اس کے ماں باپ یہ بڑا ہو کر اپنے باپ کو گمراہ کرتا ہے، اس کی اعلیٰ ہوا نہیں کرتا. تو یہ آج اس کا مطلب ہے حضرت موسیٰ بھی پیغمبر ہیں، یہ ان کے سامنے اللہ کے ولی ہیں، لیکن ان پہ غلبہ حال ہے. یہ ان مناصب اور مقام پر پہنچے ہوئے ہیں جہاں پر باقی چیزیں نہیں نظر آتی. حضرت خضر علیہ السلام کا علم جو تھا علم باطنی، یہ ان کا علم ذاتی تھا. کسی نبی، کسی ولی، کسی جن، کسی پیر، کسی فقیر کے اندر ذاتی علم نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ہوتا ہے. اور جو شخص کسی نبی، کسی ولی کے لیے ذاتی علم مانے وہ دائرہ اسلام سے خارج. فتویٰ لاؤ ذرا. دائرہ اسلام سے خارج ذاتی مانے. صحیح ہے. ذاتی جو یہ بھی مانے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ذاتی تھا، وہ بھی ذاتی یعنی کہ اللہ نے ان کو نہیں دیا. ایک ہے کہ ذاتی سے مراد یہ ہے کہ انہوں کو کھسن نہیں ہوتا. جی ہمیں آتا ہے کہ میرے ذاتی کپڑے، مطلب کہ ان کے اندر سے نکلا، ان کے اندر خود ہی سے کچھ تھا، خود ہی سے علم تھا. حضور کو اللہ نے دیا بس. صحابہ نے فرمایا کہ ہم نے اللہ کا کبر آ گیا ہے، نعوذ باللہ کہ نبی کے نے اپنی عبادت کا حکم دیا. نعوذ باللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عرش، کرسی، لوح قلم، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، موسیٰ اور عیسیٰ. نعوذ باللہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جانوروں یا انسانوں میں حلول کر رہا ہے. یہ تو میں تو نہ کہ تو سوال کر تو نہ جے آپ کو سمجھ نہیں تو پھر سوال کدھر کرنا آگے. ادھر سوال کر ہوں دیکھو نا. ہوں یہ تو اخبار پڑھنی شروع ہو گئے تے یہ جڑی چیزاں اے تو مناظرہ تک تے جے قصے تے آندے نہیں تے اس سامنے آن ورنہ تو اپنی چیز کڈ رہا. ختم ہو گیا. اچھا ہوں نہیں بات ختم ہو گئی. ہوں اس جیب کلوز کر کے پا تے اے ہن جڑی باقی چیزاں میرے کول آئیں نا تے کتاباں کھول ساریاں دسیں. ٹھیک ہے تو پہلے نمبر تے مناظرہ تک یہ سارے سوال انہوں نے ہو گئے. لیکن خاموش مجھے اب آخری فائنل جڑے گلاں میں تو جواب دیتے ہیں مطمئن ہونا. مطمئن ہونا. چل ٹھیک. اعلان سماعت فرمائیں کہ ایک تو لنگر ہوگا اور دوسرا جو سیڑھی ابھی بنی ہے مفتی انیف قریشی صاحب کی اور دیگر جو سیڑھیاں تیار ہو چکی ہیں، تمام احباب سے گزارش ہے کہ وہ ساؤنڈ والے ساتھیوں کے ساتھ تعاون فرما کر سلام شمع بز میں رب کی رحمت سے لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پیدا. یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام آج جانا ہو قبول. چلو آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علی سیدنا و مولانا محمد بارک صلی علیہ و بنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا رب العالمین جو یا رسول اللہ کا
منعقد کی. یا اللہ اس میں جو کچھ بیان ہوا ہے یا اللہ اس پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین اس محفل کی برکت سے اہل محرہ پر اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرما دے. یا رب العالمین جن دوستوں نے جس طرح کا بھی تعاون کیا ہے یا اللہ ان کے تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما. یا اللہ اس محفل کی برکت سے جو اہل محلہ کے جو بھی یہاں حضرات تشریف فرمائے جن کے عزیز و اقارب اس دنیا سے چل بسے ہیں ان کے حق میں دعا کرتے ہیں یا اللہ سب کی مغفرت عطا فرما دے, سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے. یا اللہ کی دوستوں نے دعا کے واسطے کہا ہے بیمار ہیں گھروں میں